رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی پہلی افطاری کے مبارک لمحات میں آپ کو ایک مرتبہ اپنے اس پیارے پروگرام دعائے افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں مغفرت سے نوازے، اللہ کریم ہم سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس مبارک مہینے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وہ مہینہ تشریف لا چکا ہے کہ جس کا اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ عاشقان رمضان کو سارا ہی سال الحمدللہ انتظار ہوتا ہے اور تڑپ ہوتی ہے کہ کب یہ مہینہ آئے گا اور ہمیں اتنی ساری نیکیاں کرنے کا آسانی کے ساتھ موقع نصیب ہوگا۔ ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، ہر طرف گویا کہ موسم بہار آ جاتا ہے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، جسے دیکھیں خوشی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ اور تمام مردوں کو اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ الحمدللہ اس کے آتے ہی نیکیاں کرنے کا ایک ذہن بندے کا بن جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ بہت ساری باتیں بھی آپ کو بیان کرنی ہیں اور افطار کا وقت ہے، بہت ہی مبارک وقت ہے۔ اس مبارک وقت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں
کیوں ایسے نگاہ ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ؟ اور گدا بن کر میں ڈھونڈوں تم کو در در، یا رسول اللہ، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تم کو در در، یا رسول اللہ۔ میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ؟ اور اگر میں خواب میں دیدار پاؤں یا رسول اللہ، اگر میں خواب میں دیدار پاؤں یا رسول اللہ، لپٹ کر قدموں پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ ممبئی کے حاضرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ اور یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفعتوں والا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمیں اس پر ملتی ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار قرار دیا۔ ماہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دے دیا، جو تو آپ دیکھیں سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، چاہے وہ محرم الحرام ہو، سفر المظفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، شعبان ہو، شوال ہو، سارے ہی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ لیکن خاص طور پر ایک مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس مہینے کی فضیلتوں کے اندر احادیث میں یہ بھی وارد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی چاند رات سے ہی، یہ مہینہ جب شروع ہوا تو شیطان کو قید فرما دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس مہینے کے اندر افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ روزانہ اللہ کریم اپنی رحمت سے 10 لاکھ لوگوں کو اس مبارک مہینے کی ہر روز جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا جب مبارک مہینے کا جمعہ آتا ہے تو جمعۃ المبارک میں ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ مغفرتوں کو پانے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو پانے والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، شروع کے 10 دن یہ رحمت ہے، بیچ کے 10 دن یہ مغفرت ہے، اور آخر کے 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے دن ہے۔ اس مہینے میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر دعا فرمایا کرتے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ یہ دعا نبی پاک رمضان میں کیا کرتے تھے، تو ہم بھی یہ دعا کر لیں۔ اور آئیے میرے ساتھ آپ بھی اس دعا کو دہرا لیجیے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ تو یہ دعا بھی یاد کر لیں، ماہ رمضان کے اندر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کی بڑی ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ مبارک مہینہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس مبارک مہینے کا ذکر فرمایا، اور اس کے جو روزے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت بیان فرمائی اور بڑا ہی فائدہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان کے جو بندہ روزے رکھتا ہے نا، یہ ویسے بھی جو بندہ روزے رکھتا ہے تو روزے کا جو فائدہ بیان کیا گیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اللہ کا ڈر نصیب ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ روزے کی برکت سے بندے کو کیسا تقوی نصیب ہوتا ہے نا، اللہ کا کیسا ڈر نصیب ہوتا ہے۔ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور روزے میں الحمدللہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے جب ہم وضو کرنے آتے ہیں، آپ وضو خانے پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اب وضو کی حالت میں، روزے کی حالت میں جب وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے جب کلی کرتے ہیں نا، کلی کرتے ہیں، گرمی ہے، گرمی کے روزے ہیں، حلق سوکھ چکا ہے، اور اب بندہ وضو کر رہا ہے نا، وضو کے اندر جب کلی کے لیے اس نے پانی منہ میں ڈالا، اب چاہے تو تھوڑا سا پانی پی بھی لے، کون دیکھ رہا ہے اسے؟ جو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر جو وضو کر رہا ہے نا، اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا اگر آپ پانی پی لیں گے۔ لیکن بندے کا یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے کیسا تقوی نصیب فرماتا ہے، اللہ کا کیسا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے ساتھ میں جو اگل بغل بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر پانی پی لوں گا ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں پانی پینے کے لیے جو ہے نا ایک چلو منہ میں ڈالوں، آدھا پی جاؤں آدھا باہر نکال دوں، کس کو پتا کہ پانی پیا یا نہیں پیا؟ لیکن بندے کو پتا ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، میرے رب کو پتا ہے میں اگر پانی پی لوں گا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بندہ کلی کرتے وقت احتیاط کرتا ہے، غرغرہ نہیں کرتا ہے نا، غرغرہ کرے گا ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا قطرہ یہ پیٹ کے اندر چلا جائے، میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ روزے کی کتنی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسے کیسا تقوی نصیب ہوتا ہے، کیسا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ گھر میں ہو نا، گھر میں ہوتا ہے، دروازہ بند کر لے، کون اسے دیکھ رہا ہے؟ اب وہ چاہے تو فریج کھول کے ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، فریج کے اندر کوئی چیز رکھی ہے وہ نکال کے کھا سکتا ہے، کوئی روٹی کھا سکتا ہے، چاول کھا سکتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے جس کے لیے روزہ رکھا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا ڈر، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے تقوی۔ جو بندہ روزے کی حالت میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں جس کا یہ یقین ہے تو سارا سال اللہ پر ایسا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ جب تم فلم دیکھتے ہو تو اس وقت تمہارا یقین یہ کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب نماز چھوڑتے ہو تو اس وقت تمہارا یقین کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو اس وقت یہ یقین دل کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب جناب غیبت کی جاتی ہے تو اس وقت کیوں یقین نہیں ہوتا؟ اس وقت یہ ذہن کیوں نہیں بنا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر بندہ جس طرح رمضان میں روزے کی حالت میں یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہی یقین سارا سال ہو جائے نا، یقین مانیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن سکتا ہے۔ یقین اپنے اندر پیدا کیجیے اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا کیجیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، روزے کی حالت میں ہوں یا نہیں ہوں، میں گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر ہوں، اکیلا ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب۔ اگر یہ یقین ہمارا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر دیکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے قریب ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نیک بندے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا تقوی، اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بسائے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے۔ آئیے اب انشاءاللہ مناجات کی طرف بڑھتے ہیں، مناجات بھی ہوگی انشاءاللہ، پھر دعا بھی ہوگی۔
چونکہ ماہ رمضان کا عظمت والا مہینہ ہے، میں نے آپ کو بھی عرض بھی کیا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور افطار کے وقت تو الحمدللہ جو اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے اس کے کیا کہنے۔ افطار کے وقت روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو آج کے دن جو 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، جن کی مغفرت کی جائے گی، ایک کاش کہ ہمارا بھی نام ان میں شامل ہو جائے۔ تو اس امید کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی، ہو سکے تو آنکھیں بند کر لے، آنسو اگر بہتے ہوں تو بہنے دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر اس امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 لاکھ لوگوں کو، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، نفس نے لذتوں میں فسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اور حال عاصی کا بے حد برا ہے،
سرا ہے حال عاصی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اور میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر میں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر میں بگڑا ہوا ہوں بد سے بدتر میں بگڑا ہوا ہوں عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے السلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، تو نے اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہم سب کو ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اے رب کریم، تیری توفیق سے ہم نے ماہ رمضان تو پا لیا، لیکن کیا پتا کہ ہماری مغفرت اس مبارک مہینے میں ہو سکے گی یا نہ ہو سکے گی۔ اے اللہ، تیری رحمت سے بڑی امید ہے، بلکہ یقین کامل ہے مولا کہ تو یقیناً ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ جہاں تو لاکھوں لاکھ بندوں کو محض اپنے کرم سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما رہا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی ان مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم، اپنے کرم سے آج کے دن ہماری مغفرت ہو جائے ایسا کرم فرما دے، ہماری بخشش ہو ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیکیوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا جہاں میں تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت دعاؤں کے اندر شریک ہوں گے، جہاں جہاں افطار کا وقت ہے تیرے بندے دعاؤں میں شریک ہیں۔ اے اللہ بڑا ہی قبولیت کا وقت ہے، لوگ امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی التجاؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر کئی طرح کی مرادیں بسائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ سب کی تمنا ہے، ہم نے سن رکھا ہے افطار کے وقت تو بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ مبارک وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، تیرے بندے تیری بندیاں جو دلوں کے اندر تمنائیں بسائے ہیں، جو آرزویں دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی دلی جائز تمنائیں
مرادیں آرزویں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال آسان روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں گھروں میں رشتے کے انتظار میں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، انہیں سنت و برے رشتے عطا فرما۔ جو بھائی اچھا رشتہ چاہتے ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترستے ہیں، اپنے کرم سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو لڑکا چاہتے ہیں ان کو لڑکا عطا فرما، جو بیٹی چاہتے ہیں ان کو بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اپنے کرم سے ناچاکیاں، لڑائیاں، تنگ دستیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم جن کے گھروں میں جس طرح کی بھی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، اپنے کرم سے تمام مسائل کو حل فرما دے، سب کو سکھ چین آرام نصیب فرما۔ اے اللہ کریم یہاں پر بھی تیرے کئی بندے اس وقت فیضان مدینہ میں دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی امیدیں ہیں مولا، بڑی تمنائیں ہیں، اور صرف امید ہی نہیں بلکہ تیری ذات سے تو یقین کامل ہے، تو نے ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ تیرے اسی فرمان پر لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست دعا ہم نے اٹھا دیے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے امید ہے کہ یقیناً تو ہماری دعا قبول فرمائے گا، اپنے کرم سے ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے اپنا نیک بندہ بنا لے، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بھی تمنائیں پوری فرما دے، ان کی دعائیں قبول فرما۔ ماہ رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے خوب تیری عبادت اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔